السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ گزشتہ دنوں اللہ تعالیٰ نے جلسہ سالانہ جرمنی اور بیلجیم میں شرکت کی توفیق دی، اور جیسا کہ MTA دیکھنے والوں نے دنیا میں بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، دونوں جلسے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے بابرکت تھے۔ جرمنی میں جماعت پڑھی ہے، اور پھر سالہ سال سے پہلے حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ جرمنی کے جلسے میں شامل ہوتے رہے، پھر میں اس میں شامل ہو رہا ہوں۔ اس لحاظ سے جرمنی کی جماعت میں اب جلسے کا نظام بہت حد تک منظم ہو چکا ہے۔ باہر سے مہمان وہاں بھی بہت آتے ہیں، ارد گرد کے مشرقی یورپ کے لوگوں کے علاوہ بعض دوسرے ممالک سے بھی جلسہ میں شامل ہونے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ اس سال تو افریقہ کے بعض ممالک سے بھی لوگوں نے وہاں جلسے میں شرکت کی۔ اور ہمیشہ کی طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر جلسے میں ہوتا ہے، باہر سے آنے والے مہمان اچھا تاثر ہمارے جلسوں میں سے آ کر لیتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح چنانچہ جرمنی میں بھی بیلجیم میں بھی جو لوگ بھی جلسے میں شامل ہوئے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، اپنے نیک اچھے تاثرات کا اظہار کیا جماعت کے بارے میں۔ جلسے کے انتظامات اور جلسے کے عمومی ماحول کی بڑی تعریف کی کہ یہ ہمیں یہاں آ کر پتہ چلا ہے یا بعض لوگ جو پہلے آ چکے ہیں دوبارہ آئے، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ کے جلسوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی حقیقی تعلیم کیا ہے۔ اور آج کل میڈیا جس طرح اسلام کے بارے میں غلط تصویر پیش کرتا ہے دنیا کو، جو کہ انتہائی بھیانک تصویر ہے، اسلام کی حقیقی تعلیم اور سچے مسلمان کا عمل
اس کے بالکل الٹ ہیں۔ جلسے میں شامل ہو کر یہ لوگ ہر کارکن اور ہر افسر کو اور ہر احمدی کو بلکہ بڑے غور سے دیکھتے ہیں کہ ان کے عمل کیا ہیں۔ تعلیم اگر اچھی بھی ہو لیکن اس تعلیم کو ماننے والوں کے عمل اچھے نہ ہوں تو پھر اس تعلیم کا نیک اثر قائم نہیں ہوتا۔ بس اس لحاظ سے جلسے کے تمام رضاکار، جیسا کہ پہلے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، کارکنان اور شاملین ایک خاموش تبلیغ میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ غیر مسلموں کے دماغوں سے اسلام کے بارے میں غلط تاثر اور تحفظات کو دور کر رہے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے دلوں میں سے نام نہاد علماء نے جو غلط پروپیگنڈا کر کے غلط فہمیاں پیدا کی ہوئی ہیں اسے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ تو ہمیں یہی کہتے ہیں نا کہ احمدی نعوذ باللہ مسلمان نہیں ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، آپ کے خاتم النبیین ہونے پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ یہاں تک الزام بھی ہے کہ ان کا قرآن کریم بھی علیحدہ ہے۔ لیکن جب احمدیوں سے ملیں اور جلسے کے ماحول کو دیکھیں، بہت سے مسلمان بھی، تو یہ تمام غلط اثرات دور ہو جاتے ہیں، اور اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ جرمنی میں آنے والوں نے بھی، مسلمانوں نے اس بات کا اظہار کیا، عرب ممالک سے بھی، ہندوستان سے بھی، پاکستان سے بھی، دوسری جگہوں سے بھی۔ اسی طرح کام کرنے والے رضاکاروں کے کاموں کی بھی تعریف کرتے ہیں، شامل ہونے والے ان کے رویوں کی تعریف کرتے ہیں۔ بیلجیم کے جلسے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ تمام چیزیں دیکھنے میں آئیں، اور وہ جلسہ بھی بڑا بابرکت اور کامیاب جلسہ تھا۔ چھوٹی جماعت ہونے کے باوجود اور اس بات کے باوجود کہ وہاں بیلجیم کے افراد جماعت سے زیادہ تعداد میں مہمان شامل ہو گئے تھے، جس کا میں نے پہلے ذکر بھی کیا تھا ان کے تقریر میں، آخری تقریر میں۔ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سب کام سنبھالے۔ میں 14 سال بعد ان کے جلسے میں شامل ہوا ہوں، اس لحاظ سے ان کو فکر تھی کہ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو گھبراہٹ بھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے بڑے اچھے انتظامات کیے۔ وہاں بھی جو غیر مسلم آئے، بے شک تھوڑے تھے، انہوں نے جلسے کے انتظامات اور جماعت کے کام کو عمومی طور پر جو جماعت میں کر رہی ہے بڑا سراہا، اور جماعت کے کاموں اور امن قائم کرنے کی دنیا میں جو کوشش ہے اس کی عمومی تعریف کی۔ بس جماعت جہاں بھی ہو، جہاں کی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل سے غیروں پر اپنا نیک اثر قائم کرتی ہے اور تبلیغ کا ذریعہ بنتی ہے۔ بس ہر فرد جماعت کو اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر انہیں اپنی حالتوں کو بہتر کرنے کی کس قدر ضرورت ہے۔ ہمارا ہر اجتماع اور ہر جلسہ جس علاقے میں بھی ہو رہا ہو وہاں کے لوگوں پر ایک غیر معمولی اثر ڈالتا ہے۔ آج سے خدام الانبیاء UK کا اجتماع بھی شروع ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے میں تمام شامل ہونے والے خدام کو بھی یاد دہانی کروا دیتا ہوں کہ اپنے رویوں کو ایسا رکھیں جو علاقے میں
کے علاقے کے لوگوں پر نیک اثر چھوڑنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اجتماع کو بھی ببرکت فرمائے، اور موسم کی خرابی کی وجہ سے جو بعض ان کو پریشانیاں اور گھبراہٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور کرے اور سازگار موسم کر دے۔ اب دونوں جلسوں میں کام کرنے والے کارکنان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جرمنی میں بھی بیلجیم میں بھی۔ انہوں نے اپنی استعداد اور صلاحیتوں کے مطابق جلسے میں شامل ہونے والے مہمانوں کی خدمت کی۔ اسی طرح تمام شامل ہونے والے وہاں جو لوگ تھے احمدی، ان کو بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ مختلف طبقوں اور مزاجوں کے لوگ ہوتے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ بیلجیم میں تو کام کرنے والے کارکنوں کی کمی بھی تھی، لیکن اس کے باوجود جیسا کہ میں نے کہا بڑے آسن رنگ میں انہوں نے اپنے کام سر انجام دیے۔ اس لحاظ سے اسی طرح کارکنان کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خدمت کا موقع دیا، اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ جو کمزوریاں اور کمیاں رہ گئی ہیں ان کے بارے میں خود سوچیں اور دیکھیں کہ ان کو آئندہ سالوں میں کس طرح بہتر کرنا ہے۔ خاص طور پر انتظامیہ کو، افسران کو اپنے جائزے لینے چاہیے، اپنی منصوبہ بندیوں کے جائزے لینے چاہیے، اور تمام کمزوریوں کو ایک لال کتاب جو بنی ہوئی ہے اس میں لکھیں تاکہ آئندہ یہ دہرائی نہ جائیں۔ جرمنی میں کام کرنے والوں کے بارے میں، کارکنان کے بارے میں یہ شکایت آیا کرتی تھی کہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ نہیں ہوتی اور اچھا سلوک نہیں ہوتا، ڈیوٹی دیتے ہوئے سخت رویہ ہوتا ہے۔ اس دفعہ عمومی طور پر اس بارے میں ان کی بھی اچھی رپورٹ ہے۔ آئندہ سالوں میں اسے مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ ایک غلطی کی طرف میں توجہ دلا دیتا ہوں، اور وہ تھی مردانہ جلسے میں ایک سیشن میں ایک نظم پڑھی گئی تھی، میرا گھر یہ گھر کے حوالے سے۔ اس کو پڑھنے کا انداز غلط تھا۔ ہمارا اسٹیج کوئی ڈراموں کا اسٹیج نہیں ہے یا اس انداز میں نظمیں پڑھی جائیں۔ اپنی روایات کو ہمیشہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے اور اس قسم کے انداز نہیں اپنانے چاہیے جو ہماری روایات سے مختلف ہوں۔ دوسرے، جلسہ کے پروگرام بنانے والوں کو ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جلسے کے سیشنز کے دوران جو نظمیں پڑھی جاتی ہیں وہ صرف حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفاء کی نظمیں ہوں، باقی نظمیں نہ پڑھی جائیں۔ بس اس طرح خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں نے افسر جلسہ سالانہ کو بھی وہاں توجہ دلا دی تھی۔ اس کے بعد اب میں بعض مہمانوں کے تاثرات پیش کرتا ہوں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جلسے کی برکات کا صرف احمدیوں پر اثر نہیں ہوتا بلکہ غیروں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ بوسنیا سے ایک غیر احمدی مسجد کے امام آئے ہوئے تھے، جلسے میں شریک ہوئے۔ جلسے سے قبل ایک تبلیغی نشست میں انہوں نے کہا کہ میں خود جماعت کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں تاکہ ذاتی علم کی بنا پر جماعت کے بارے میں صحیح رائے قائم کر سکوں۔ بڑے کھلے دل کے امام ہیں یہ۔ اسی بنا پر انہوں نے جلسے میں شمولیت ان کو دعوت بھی دی گئی۔ پھر کچھ وقت گزارنے کے بعد جلسے پر وہ کہتے ہیں کہ احمدیوں کے درمیان کچھ وقت گزارنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم ہی وہ لوگ ہو جو کہ اسلام کی حقیقی تعلیم کی تبلیغ صحیح معنوں میں کر رہے ہو۔ جلسے کی تمام کارروائی کو توجہ اور غور سے دیکھتے رہے۔ جلسے کے بعد ان کو وفد کے باقی ممبران کے ساتھ جامعہ احمدیہ جرمنی میں بھی دکھایا گیا۔
انہوں نے کہا جامعہ دیکھنے کے بعد کہ افسوس کہ مسلمان دین اور دنیا کی تعلیم میں بہت پیچھے ہیں، مگر ایک طرف جہاں جلسے کے دوران میں نے دیکھا کہ امام جماعت احمدیہ نے دنیاوی علمی میدان میں نمایاں کام حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات کو سندات دیں، اور احباب جماعت میں دنیاوی علم میں آگے بڑھنے کی روح کو فروغ دے رہے تھے، دوسری طرف جامعہ کی سیر کے بعد اس بات کا بھی ادراک ہو گیا کہ جماعت احمدیہ خلافت کی اقتدار میں کس طرح دینی علم کی اشاعت کے لیے منظم طریق پر کوشش کر رہی ہے، اور کس قدر شاندار توازن کے ساتھ اس میدان میں آگے بڑھ رہی ہے، اور مسلمانوں کی کھوئی ہوئی ساکھ کو واپس لانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد مجھے بھی ملے تھے، انہوں نے بتایا کہ میں ابراہیم احمدیہ اور تذکرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تذکرہ پڑھنے کے بجائے آپ اسلامی اصول کی فلاسفی اور دعوت الامیر پڑھیں، انویٹیشن ٹو احمدیت، اس سے آپ کو زیادہ تعارف حاصل ہوگا جماعت کے بارے میں بھی، حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوے کے بارے میں بھی، حالات کے بارے میں بھی، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے علم و عرفان کے بارے میں بھی، اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ تائیدات کے بارے میں بھی۔ پھر بوسنین بھون میں ایک خاتون تھیں معمرہ صاحبہ، کہتی ہیں کہ میں پہلی مرتبہ جلسے میں شامل ہوئی اور خلیفہ وقت سے ملاقات کی، جلسے کے ایام کس قدر سرعت سے گزر گئے ہمیں پتہ ہی نہیں لگا، کاش یہ ایام اور بھی لمبے ہو جاتے، میری خواہش ہے کہ ہر جلسے میں شرکت کروں۔ ایک کمزور بینائی رکھنے والے مونٹینیگرو سے تعلق رکھنے والے ایک شخص تھے، کہتے ہیں کہ میں کمزور بینائی رکھنے والا شخص ہوں، مگر اس جلسے میں شامل ہو کر میں نے سب کچھ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس جلسے سے روح کو سیراب کر کے واپس جا رہا ہوں۔ میں جس ملک یا علاقے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں دین اور مذہب سے لوگ بہت دور ہیں، اور روحانیت کیا چیز ہے اس کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، مگر جلسے کے دوران میں نے محسوس کیا ہے کہ خدا موجود ہے، اور اس کی برکتیں یہاں امن اور سلامتی اور اطمینان قلب کی شکل میں نازل ہو رہی ہیں، جس سے میں نے بھی حصہ لیا ہے۔ اس سال جلسہ جرمنی پر بلغاریہ کے 56 رکنی وفد نے شرکت کی، اس میں 31 غیر جماعت مہمان تھے، ان کی مجھ سے ملاقات بھی ہوئی۔ وفد میں شامل ایک خاتون کریلکا صاحبہ اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں کئی پروگراموں میں شامل ہوئی ہوں، لیکن جماعت احمدیہ کے جلسے میں روحانی ماحول تھا، میں بہت پرسکون ماحول تھا جو اب رہتی زندگی تک سکون کا سامان ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے احترام اور محبت تھی، ان کی آنکھوں سے ان کے ایمان کا اندازہ ہوتا تھا کہ کیسے نیک لوگ ہیں۔ خلیفہ وقت کی تقاریر نے میرے دل پر بہت گہرا اثر کیا، میں تقریر کے دوران روتی رہی اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب میری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ باقی زندگی ان باتوں کی روشنی میں اب گزاروں۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ اس روحانی ماحول سے فائدہ اٹھانے کا مجھے موقع دیا۔ تو یہ لوگ جو احمدیت کو جانتے بھی نہیں، یہ لوگ بھی یہاں آ کے اس ماحول سے اثر لیتے ہیں، ان کے لیے وہ برکت ہو جاتا ہے جلسہ۔ ایک عیسائی خاتون کریسمیرا صاحبہ کہتی ہیں میں اپنے خاوند اور بچوں کے ساتھ جلسے میں شامل ہوئی ہوں، میں نے ایسی منظم مہمان نوازی پہلے کبھی نہیں دیکھی، والدین کا احترام، بچوں کی تربیت کے متعلق بہت کچھ سیکھا ہے، اسے اب زندگی کا حصہ بناؤں گی۔ مرد حضرات جس طرح خواتین کا احترام کر رہے تھے یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی، عیسائیت میں عورتوں کے لیے اتنا عزت اور احترام میں نے نہیں دیکھا، اور شکریہ کے ساتھ آپ کی دعا کروں۔ بس یہ مردوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ صرف جلسے کے دنوں میں نہیں، ہمیشہ عورت کا یہ احترام
ان کے دلوں میں رہنا چاہیے اس تعلیم کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ ایک دوست مسلمان تھے، محمد یوسف صاحب، شامل ہوئے جلسے میں، کہتے ہیں میں پہلی بار اس جلسے میں شامل ہوا ہوں، جو باتیں جماعت کے خلاف سنی تھیں، جلسے کے ماحول دیکھ کر اب میرا دل ہر لحاظ سے صاف ہو گیا ہے۔ سب طرف بھلائی اور قرآن و حدیث کی تعلیم تھی، اور محبت سب کے لیے اور نفرت کسی سے نہیں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ خاص طور پر خلیفہ وقت کے تقریروں کے دوران بڑا سکون ملا۔ جلسے کے دوران ہی میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں بھی احمدیت میں داخل ہوتا ہوں۔ میری کافی ذاتی مشکلات تھیں، لیکن جب میں جلسے میں شامل ہوا تو میری مشکلات خود بخود دور ہونا شروع ہو گئیں۔ اب میں جماعت کے پیغام کو آگے پھیلاؤں گا۔ پھر لیٹویا سے آنے والے بہت کے تاثرات ہیں۔ لیٹویا سے ایک میڈیکل کے اسٹوڈنٹ آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جلسہ سالانہ جرمنی میں شامل ہونا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جلسہ ان تمام لوگوں کا اجتماع ہے کہ جو کہ مضبوط ایمان اور مطمئن روحوں کے مالک اور بھائی چارے والے پرامن لوگ ہیں۔ میرے لیے یہ بات باعث حیرت تھی کہ کس طرح ہر کوئی محویت کے ساتھ تقاریر سننے اور اپنے کام میں مگن تھا، اور اسی طرح بڑا اعزاز تھا۔ میں خلیفہ وقت سے بھی ملاقات میری ہوئی، انہوں نے جرمنی میں مہاجرین کے بارے میں، اسلام کے معاملے اور اسلام کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں پائے جانے والے خوف کی متعلق بات کی، اور اس بات سے مجھے خوشی ہوئی کہ جماعت احمدیہ دنیا میں امن اور بھائی چارے کا پیغام دے رہی ہے اور جرمن معاشرے میں دوستانہ ہمسائیگی اور خدمت پر زور دے رہی ہے۔ لیٹویا میں ایک غیر احمدی پاکستانی ہیں، ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی جلسے میں شامل ہوئے۔ کہتے ہیں کہ میں گزشتہ ماہ ہی اسٹڈی ویزا پر پاکستان سے لیٹویا آیا ہوں۔ مجھے بھی جلسے میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی، جو کہ 605 کے بعد میں نے قبول کر لی۔ جب میں جلسہ گاہ پہنچا تو وہاں انسامیہ کو دیکھ کر میں بہت حیران ہوا، کیونکہ وہاں بہت زیادہ لوگ تھے۔ انسامیہ بڑی خوبصورتی اور سمجھداری سے سب کو سنبھال رہی تھی۔ جلسہ گاہ میں بہت سارے لوگ تھے، جن میں کافی سارے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے غیر مسلم مہمان تھے، اور ان سب کو اس کے لیے دعوت دی گئی تھی تاکہ وہ دین اسلام کو آ کر خود مشاہدہ کریں۔ میں نے اتنا پیار، محبت، عزت، احترام اور مہمان نوازی کبھی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی جتنی میں نے وہاں دیکھی، اور مجھے دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ اس سے تمام غیر مسلموں پر بہت اچھا اثر پڑے گا۔ دین اسلام کی طرف آنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ میں کیونکہ احمدی نہیں ہوں، اس لیے میرے دل میں بھی کچھ غلط فہمیاں تھیں جو ہر دوسرے فرقے والے مسلمانوں کے دل میں ہوتی ہیں۔ وہاں جب میں نے تقاریر سنی اور وہاں پر لکھے ہوئے کلمات دیکھے اور نماز بھی پڑھی تو مجھے کوئی فرق نہیں لگا۔ یہی سب کچھ ہم بھی کرتے ہیں، اور یہی سب کچھ احمدی بھی کر رہے ہیں۔ ان کا کلمہ بھی وہی ہے، نماز بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے۔ سب سے زیادہ قابل غور بات ختم نبوت تھی، جس پر میں اب سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ غور و فکر کروں کہ کیا میں اپنے فرقے کو سچا کہوں یا احمدی فرقے کو۔ سب سے بڑا فائدہ مجھے جلسے پر آنے کا یہی ہوا ہے کہ میں نے احمدی لوگوں میں بیٹھ کر سب کچھ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنی کانوں سے سنا ہے، اور اب میں اپنے طور پر اچھی طرح دیکھوں گا کہ اسلام اصل میں کیا ہے اور ختم نبوت کیا ہے۔ مجھے خلیفہ وقت کی تقریر بہت پسند آئی، خاص کر آخری دن والی۔ باقی مسلمان صرف باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ 4 دن میری زندگی کے بہت اچھے دن تھے۔ باقی مسلمان صرف باتیں کرتے ہیں اور نفرتیں پھیلاتے ہیں، لیکن یہاں میں نے صرف محبت، عزت اور احترام دیکھا۔ میرے ساتھ کچھ غیر مسلم دوست بھی تھے، وہ مسلمانوں کے اس رویے سے، اس عزت و احترام سے جو احمدیہ جماعت نے ان کو دیا، بہت متاثر تھے۔ انتظامی ٹیم خواہ وہ کوئی بھی تھی، ہر کسی نے بہت پیار، محبت اور عزت احترام سے بات کی اور گائیڈ کیا، اور اتنے بڑے جلسے کو اتنی خوبصورتی سے مینیج کیا، اور میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر یونیورسٹی آف ایگریکلچر لیٹویا کے ایک سری لنکن لیکچرر
جلسے میں شامل ہوئے، کہتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ جب میں نے اس میں شمولیت کا فیصلہ کیا تو مجھے تھوڑا خوف تھا کہیں اس تقریب پر کوئی دہشت گردی کا حملہ نہ ہو جائے، مگر جب میں نے اس جلسے کی سیکیورٹی دیکھی تو میں نے محسوس کیا کہ کوئی بھی اس پروگرام کو یا اس میں شریک کسی بھی فرد کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ خود انتظام کر رہا ہوتا ہے، ہماری سیکیورٹی کیا ہونی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں میں اس پورے پروگرام کی سیکیورٹی کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، باوجود اس کے کہ میرے بہت سے سری لنکن مسلمان دوست ہیں، مگر ایک بدھ گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے بدھ مت کے پیرو ہیں، یہ مذہب اسلام کے بارے میں کوئی خاص علم نہیں تھا۔ جلسے نے مجھے حقیقی اسلام کے بارے میں تعلیم دی ہے اور دوسرے اسلامی گروپوں کے بارے میں بتایا ہے۔ اسی طرح احمدیہ فرقہ اور دوسرے گروپوں کے درمیان فرق واضح کیا ہے۔ اس تقریب سے جو بہترین چیز میں نے اخذ کی ہے وہ یہ ہے کہ احمدیہ جماعت ایک محبت کرنے والی جماعت ہے، میں اس کو بہت زیادہ سراہنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی جماعت کی انسانی صلاحیت کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکا، اور یہ چیز واضح اشارہ دے رہی ہے کہ آپ لوگ دنیا کی درست سمت میں رہنمائی کر سکتے ہیں۔ لٹویا سے ایک طالبہ گلوریا پہلی مرتبہ آئیں اور کسی بھی اسلامی پروگرام میں پہلی دفعہ شرکت کی، کہتی ہیں مجھے سب کچھ بہت اچھا لگا، کھانا پینا ہر چیز، لوگ بہت خوش اخلاق تھے، ڈیوٹی پر مامور لجنہ ہمیشہ مسکرا کر ملتی تھیں۔ لجنہ سے شکایت تھی زیادہ لوگوں کو، یہ کہتی ہیں کہ ہمیشہ لجنہ مسکرا کے ملتی تھی اور مجھے دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ مجھے یہ بہت سب چھوٹے بڑے ماحول کو صاف رکھنے میں کوشاں تھے، مجھے یہ بھی چیز اچھی لگی، میں نے اپنے آپ کو آرام سے محسوس کیا۔ مجھے وہ نظارہ اچھی طرح یاد ہے جب میری نظر اسکرین پر پڑی اور میں نے دیکھا کہ مردانہ مارکی میں سب لوگوں نے ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، یہ بیعت کا ذکر کر رہی ہیں۔ اس کانفرنس میں شامل ہو کر اسلام کے بارے میں میرے خیالات بالکل تبدیل ہو گئے ہیں، اور یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ابھی بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں۔ لٹویا کے وفد میں شامل ایک اور لڑکی ہیں انستیسیا، جو غیر مسلموں سے وہاں میں علیحدہ ایک خطاب کرتا ہوں، اس کے بارے میں کہتی ہیں کہ یہ بڑا مجھے پسند آیا، جو باتیں انہوں نے کی بالکل درست تھیں، اور پھر کہتی ہیں کہ یہ خطاب سننے کے لیے، کیونکہ یہ عورتیں مرد ایک ہی جگہ ہوتے ہیں، کوئی 1000 کے قریب مہمان تھے، یہ مختلف قوموں کے، جرمن خاص طور پر 400-500 کے قریب۔ کہتی ہیں اس خطاب کے لیے میں مردانہ جلسہ گاہ میں آئی تھی اور باقی وقت میں لجنہ کی مارکی میں گزارا ہے۔ مردوں کے درمیان بیٹھے مجھے شرم آ رہی تھی اور مجھے عجیب لگ رہا تھا کہ میرے سر پر دوپٹہ نہیں ہے۔ بس یہ بات ان لڑکیوں میں بھی اعتماد پیدا کرنے والی ہونی چاہیے جو یہ کہتی ہیں کہ یہاں آ کے ہمیں شرم آتی ہے کہ دوپٹہ اتار دیں یا اسکارف اتار دیں۔ یہ عیسائی آ کے اس بات پہ شرمندہ ہو رہی ہے کہ میں مردوں میں کیوں بیٹھی اور بغیر دوپٹے کے بیٹھی۔ کوسوو سے ایک وکیل صاحب اپنے تاثرات بیان کرتے ہیں کہ جلسے کے نظام کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی خلافت کی اطاعت میں سرگرداں اپنا کام کر رہا ہے۔ یہ تمام اطاعت اس وجود کی محبت تھی جو خلیفہ وقت کی شکل میں جماعت احمدیہ کو نصیب ہے، اور مجھے کہتے ہیں خلیفہ وقت سے ملاقات بھی کا موقع ملا۔ جماعت کا ہر فرد ایک لڑی میں پرویا ہوا ہے۔ کوسوو میں بھی اس طرح کے اجتماع وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن اس جلسے میں شامل ہو کر ایک الگ ہی کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے کہ ہر رنگ اور نسل کے لوگ اس جلسے میں شامل ہیں اور ہر ایک کی ضرورت کے مطابق ان کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ یہ احمدی نہیں ہے وکیل۔ کوسوو کے وفد میں ایک فزکس کے پروفیسر تھے، وہ کہتے ہیں آربر صاحب کہ بات میرے لیے ناقابل یقین تھی کہ اتنے لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا اور ان کی ضروریات کا پورا کیا جانا ممکن ہے۔ جلسے میں شامل ہو کر تمام انضمامات کو بغور دیکھا کہ کس طرح ہر ایک چیز ایک نظام کے ساتھ چل رہی ہے اور ضروریات کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ ہر ایک کام کے لیے ایک نیا خادم مقرر تھا۔ لنگر میں جانے کا مجھے اتفاق ہوا
وہاں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، وہ پچھلے 22 سال سے پیاز چھیلنے کے لیے کام کر رہا ہے، اور پچھلے 22 سال سے اس کے پاس ایک ہی چھری ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ چھری میں نے اس لیے رکھی ہوئی ہے 22 سال سے کہ خلیفہ مسیح رابع نے یہ چھری استعمال کی تھی اور اس پہ ہاتھ لگایا تھا، اور تو اس سال لحاظ سے ان پہ بڑا اچھا اثر ہوا اس کا۔ جارجیا سے 38 افراد پر مشتمل وفد جرمنی کے جلسے میں شامل ہوا۔ 2 پادری صاحبان تھے، 2 مفتی صاحبان تھے، شیعہ و سنی لیڈر تھے، اور دیگر 30 غیر احمدی افراد تھے۔ اس وفد میں ایک غیر احمدی مسجد کے امام جمبول صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں جارجیا کی مسجد کا امام ہوں اور میں احمدیہ جماعت کی دعوت پر جرمنی آیا ہوں۔ میں نے اسلام کے بارے میں بہت سی نئی چیزیں سیکھی ہیں جو میں پہلے نہیں جانتا تھا، اور پھر کہتے ہیں میرے بارے میں کہ ان کا ایک جملہ مجھے یاد رہے گا کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم انسانیت کی مدد کریں۔ اسلام کا مذہب صرف اور صرف امن کا مذہب ہے۔ یہاں آ کر ہمیں اسلام کی حقیقی تعلیم معلوم ہوئی۔ اور ایک اور خاتون لیکو صاحبہ وہ کہتے ہیں جلسے کے انتظامات کی وجہ سے ہر کارکن کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ پھر ایک اور صاحبہ ہیں علمہ صاحبہ، یہ کہتی ہیں کہ آج عورتوں کے پروگرام میں شامل ہوئی ہوں اور مجھے حیرت تھی کہ عورتیں تمام پروگرام کیسے مینج کریں گی۔ یہ بہت حیران کن تھا کہ سیکیورٹی چیک بھی عورتیں خود کر رہی تھیں، اور مجھے یہ سب کچھ بہت اچھا لگا۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ اور پھر میں کہتی ہیں میں نے عورتوں کا پروگرام بھی دیکھا آج، اور یہ بڑا حیرت کی بات تھی کہ عورتوں کی تعلیم و تربیت کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ خلیفہ وقت اپنے ہاتھوں سے تعلیمی ایوارڈ عورتوں کو بھی دے رہے تھے۔ پھر ایک اور صاحب بیان کرتے ہیں جارجیا سے ہوں، یہ بھی مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان تنظیم کا چیئرمین ہوں۔ اس جلسے میں شمولیت ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ میں نے یہاں پر روحانیت اور بھائی چارے کا مشاہدہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا موقع تھا کہ ہم یہاں آئے اور مستفیض ہوئے۔ ایک اور دوست ہیں محمد اکبر صاحب، یہ کہتے ہیں کہ بچپن سے سن رہے ہیں کہ کوئی مہدی آئے گا جو دنیا کو تبدیل کرے گا، اور ہم اسی کے انتظار میں رہے۔ اب پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں کہ وہ مہدی جس کے ہم منتظر تھے وہ گزر بھی گیا، اور اب اس کے خلفاء کا سلسلہ جاری ہے۔ میں اب جماعت کے لٹریچر کا مطالعہ کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ مجھے اطمینان حاصل ہوگا۔ پھر بشپ صاحب ہیں، وہ یہاں بھی آئے تھے، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس جلسے کو دیکھ کے بڑے متاثر ہوئے، وہی نیلے لباس میں جو تھے بشپ صاحب۔ ہنگری سے ایک پروٹیسٹنٹ چرچ کے پادری جلسے پہ آئے تھے۔ یہ مذہبی کاموں کے علاوہ فلاحی کاموں میں بھی بڑے متحرک ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں تو عیسائی ہوں، مگر آپ کے جلسے پر جا کر مجھے ایمانی تازگی ملتی ہے اور میں تازہ دم ہو کر لوٹتا ہوں۔ یہ چارجنگ سارا سال کے کام میں میری مددگار ہوتی ہے، پہلے بھی آ چکے ہیں۔ کہتے ہیں چارج ہو کے جاتا ہوں، پھر سارا سال میرے کاموں میں مددگار ہوتی ہے۔ موصوف کی وجہ سے نہ صرف ان کے گاؤں بلکہ مربی صاحب کہتے ہیں بلکہ ان کے تمام حلقہ احباب میں واقفیت ہوئی ہے، اور جماعت کا پیغام پہنچانے کے نئے راستے وہاں کھل رہے ہیں ان کے ذریعے سے بھی۔ ہنگری سے ایک صاحب ہیں وارگا صاحب، ریفیوجی کیمپ کے دفتر میں کام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جلسہ ایسا موقع ہے جیسا کہ انسان کسی عظیم الشان چیز کو دیکھے تو حیرانگی کے ساتھ ساتھ اندر سے کپ کپی بھی تاری ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جب آپ لوگ نعرے لگاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ابھی امام حکم دے گا اور آپ لبیک کہتے ہوئے کچھ کر گزریں گے، جیسا کہ حکم کے منتظر بیٹھے۔ شروع میں تو بڑا خوف محسوس ہوا مجھے۔ ہنگری میں ایسا مجمع تو دور کی بات، 100 لوگ بھی ہوں تو 1 گھنٹے میں ہی کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن ہزاروں افراد کا ایسا پرامن مجمع میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہنگری سے ایک ریفیوجی کیمپ کے مالی امور کے نگرانی کرنے والی صاحبہ ہیں ایلونا صاحبہ، کہتی ہیں
کہ انہوں نے جلسے کے انتظامات وغیرہ دیکھنے کے بعد سوال کیا کہ جلسے کا اتنا زیادہ خرچ کیسے چلایا جاتا ہے. ان کو جماعتی خدمت اور چندوں کے نظام کو بتایا گیا. بڑی حیران ہوئی اس بات پہ. پھر کہتی ہیں کہ جلسہ ایک ایسی تقریب ہے جو انسان کو اندر سے دھو کر ہلکا پھلکا بنا دیتا ہے. اب یہ احمدی نہیں، مسلمان نہیں، کہہ رہی ہیں کہ اس تقریب میں شامل ہو کر لگتا ہے انسان اندر سے دھل گیا اور بڑا ہلکا پھلکا ہو گیا. جیسے شروع میں بچے کو نہانے سے خوف آتا ہے مگر وہ اس کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے، ایسے ہی حال انسان کو جلسہ دیکھ کر ہوتا ہے. تو یہ میں نے کہا نا، جلسہ غیروں پر بھی بڑا اثر ڈال رہا ہوتا ہے. ہنگری کے وفد میں یمن سے تعلق رکھنے والی ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں وفا صاحبہ، کہتی ہیں جلسہ میں شامل ہوئی اور اس وقت تو یہ بڑی پرجوش تھیں جلسے میں شامل ہو کے. دوسرے دن لجنہ سے جو خطاب تھا انہوں نے خواتین کی مارکی میں سنا. اس کے بعد مہمانوں سے جو میرا خطاب تھا مردانہ حال میں آ کے سنا تو کہنے لگیں کہ میں لجنہ مارکی میں ہی خوش تھی، مجھے واپس لجنہ کی طرف چھوڑنے کا انتظام کر دیں. جامعہ کے وزٹ کے دوران بڑے شوق سے لائبریری دیکھی، بنیادی اسلامی کتب دیکھیں. باہر آ کر کہنے لگیں کہ ہر آیت بر موقع اور بر محال اور ساتھ محل ہے، اور ساتھ ہی جامعہ کی عمارت و تحریر آیت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھیں کیسے بالکل صحیح جگہ پر لکھی ہوئی ہے. وہ آیت ہے واشرقت الارض بنور ربہا. پھر مقدونیہ کا وفد ہے. جلسے میں جرمنی میں، یہاں جلسے میں مقدونیہ کے 83 افراد نے شرکت کی اور 50 افراد ایک بس کے ذریعے 2000 کلومیٹر کا سفر 34 گھنٹوں میں طے کر کے آئے، جبکہ دیگر افراد دوسرے ذرائع استعمال کر کے شامل ہوئے. ان شامل ہونے والوں میں 21 احمدی تھے، 29 غیر احمدی مسلمان تھے، 14 عیسائی تھے. ان مہمانوں میں ایک بڑے شہر کے میئر بھی تھے. 4 ٹی وی چینل کے 6 صحافی بھی شامل ہوئے. جلسے کے تینوں دن جلسے کے مناظر کی ریکارڈنگ کی، مختلف مہمانوں کے انٹرویو لیے اور اپنے ٹیلی ویژن کے لیے وہ ڈاکومنٹری تیار کریں گے، انہوں نے کہا ہے. جلسے میں 3 مسلمان پروفیسر بھی شامل ہوئے جو آپس میں دوست ہیں. ان میں سے ایک پروفیسر جو IIT کے پروفیسر ہیں جن کا نام جلالدینی صاحب ہے، کہتے ہیں میں نے جلسہ سالانہ کی انتظامیہ اور مقدونیہ میں احمدی افراد کا ممنون ہوں. میں جلسہ سالانہ کی انتظامیہ اور مقدونیہ میں احمدی افراد کا ممنون ہوں جن کی دعوت اور میں جلسے میں شامل ہوا. اس جگہ پر صحیح اسلامی تعلیمات کا ظہور ہو رہا تھا. اگرچہ اس سے قبل میں نے جماعت احمدیہ اور ان کے خلفاء کے بارے میں پڑھ اور سن رکھا تھا اور بہت سی باتیں جماعت کے خلاف سنی تھیں، لیکن یہاں آ کر ان سب کا جواب مل گیا. میں نے جماعت کے خلیفہ کو دیکھا، ان کی باتیں سنی، ان سے بہت علم حاصل کیا. جو باتیں جماعت کے خلیفہ نے بیان کیں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں. پھر کہتے ہیں کہ خلیفہ کی باتیں سن کر میرا پختہ ایمان ہے کہ تمام دنیا کے افراد اس پیغام اور راستوں کو اختیار کر لیں گے جو اللہ جل شانہ کی طرف سے شروع ہوا ہے. میری طرف سے آپ کو سلام اور امن ملے. لتھوینیا سے 50 افراد پر مشتمل وفد شامل ہوا. ان میں 40 غیر جماعت دوست تھے اور 10 احمدی احباب تھے. ایک صاحبہ کہتی ہیں کہ جلسے کے دوران ایسا محسوس ہوا جیسے میں جماعت کا ہی حصہ ہوں. یہ جلسہ ہمیں برابری، محبت اور دوسروں کی خدمت کرنے کا سبق دیتا ہے جس کا عملی مظاہرہ اس جلسہ میں دیکھا جا سکتا ہے. لتھوینیا سے تعلق رکھنے والے غائب ہیں. وہ کہتے ہیں میں ایک مصنف ہوں، جیرونیماس، اور یہاں اسلام کے بارے میں سیکھنے آیا ہوں. خدا کی وحدانیت کا درس جس انداز میں خلیفہ نے دیا ہے وہ بہت مجھ پہ اثر کیا اس کا. پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ صرف عبادت ہی نہ کی جائے بلکہ خدا کو خوش کرنا مقصود ہونا چاہیے. اس بات نے میرا دل جیت لیا ہے. میں واپس جا کر جماعت کے بارے میں اخباروں میں کالم بھی لکھوں گا اور اپنے میگزین کا ایک پورا شمارہ صرف اس جماعت کے بارے میں شائع کروں گا. مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ ایسا کرنے سے مجھے مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن میں حق کا ساتھ دینا چاہتا ہوں.
میرا دل یہاں آ کر نہایت خوش اور مطمئن ہوا ہے، اور میں آپ سب کے لیے اور جماعت کے لیے بہت نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں۔ تاجکستان سے ایک غیر جماعت صاحب تھے، رحیم صاحب، سیاستدان بھی ہیں یہ، ان کہتے ہیں مجھے جلسے میں پہلی دفعہ شامل ہونے کا موقع ملا اور جماعت احمدیہ کو نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملا۔ تمام کارکنان کا جذبہ میرے لیے مثال ہے کہ کس طرح دن رات کام ہو رہا ہے۔ مجھے جماعت احمدیہ کے خلیفہ سے ملاقات میں میرے ذہن میں ابھرنے والے بہت سے سوالات کا جواب مل گئے، اور ان کے پاس بیٹھ کے لگتا ہے کہ بات اس جماعت کے پاس ہے۔ میرا سوال یہ ہے، میرے سوال کا مسلمانوں کی آج کے دور میں حالات کے متعلق بہت جامع جواب دیا، اور میں قائل ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ مستقبل میں تمام امت مسلمہ کو جمع کر سکتی ہے۔ مجھے یہ جماعت بہت سنجیدہ لگتی ہے۔ میں اس جلسہ اور خلیفہ وقت کے خوشگوار ملاقات کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ تاجکستان کی یونیورسٹی کی لیکچرر ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مجھے جماعت احمدیہ کے جلسہ اور انتظام دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ مہمان نوازی اور تعاون کی مثال میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی ہے۔ جماعت احمدیہ کو یہاں بہت آزادی ہے، اور خلیفہ وقت کا لجنہ سے خطاب آج کے مسائل کا حقیقی حل ہے۔ کاش ساری دنیا اس پر عمل کر سکے۔ مجھے امام جماعت سے ملاقات کا بھی موقع ملا۔ ان کو صحافت اور عصر حاضر کے مسائل پر کافی معلومات ہیں۔ میں ملاقات سے قبل یہی سمجھتی تھی کہ آپ صرف ایک دینی شخصیت ہیں، لیکن معلومات جب میں نے باتیں کی تو کافی معلومات ملیں، اور انہوں نے یہ بالکل درست کہا ہے کہ دنیا میں میڈیا فساد کو پھیلانے میں شامل ہے۔ اگر میڈیا چاہے تو امن میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ میری نیک خواہشات جماعت احمدیہ اور امام جماعت احمدیہ کے ساتھ ہیں۔ سینیگال کے ایک بڑے شہر امبور کے میئر بھی آئے تھے، جو کہ سینیگال کے بڑے فرقہ مرید کے خلیفہ کے نمائندہ کی حیثیت سے جلسے میں شامل ہوئے تھے۔ وہاں انہوں نے اسٹیج پہ مجھے تحفہ بھی ایک دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے خلیفہ کی بھی بیعت کی ہے، لیکن یہاں پر بیعت کا جو نظارہ دیکھا ہے وہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ جب یہ بات بیان کر رہے تھے تو بڑے جذباتی ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ کہنے لگے کہ ہمارا بھی ایک خلیفہ ہے، مگر خلافت سے اتنی محبت میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ ایسا نظارہ نہ کبھی پہلے دیکھا ہے اور کبھی ایسے خلافت کی محبت دیکھی ہے۔ آج مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ کس طرح صحابہ جان فدا کرتے تھے۔ جو میں نے لوگوں کے دلوں کا جذبہ دیکھا ہے، جو محبت دیکھی ہے، مجھے یوں لگا ہے کہ ایک ہی اشارہ اگر خلیفہ کریں تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو کام سے پیچھے ہٹے۔ اتنی محبت اور اطاعت میں نے دیکھی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارا بھی 3 دن کا جلسہ ہوتا ہے۔ جب ہمارا خلیفہ آتا ہے تو کوئی بندہ خاموشی سے نہیں بیٹھا ہوتا، مگر یہاں جب خلیفہ آتا ہے تو سارے خاموش ہو کر صرف اور صرف خلیفہ کی باتیں سننے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے نہ کسی دنیاوی اور نہ کسی دینی لیڈر کے ماننے والوں میں دیکھا ہے۔ جلسے کے موقع پر تیسرے روز جو بیعت ہوئی تھی، اس میں وہاں بیعت کرنے والے تھے 42 افراد تھے، انہوں نے بیعت کی، اور ان کا تعلق 17 مختلف قوموں سے تھا۔ البانیہ سے آنے والے ایک دوست برق صاحب کہتے ہیں، میں احمدیت کا شدید مخالف تھا۔ میرا بھائی اور میرا دوست احمدیت میں داخل ہو چکے تھے۔ میں ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ میرے بھائی کو احمدیت سے نفرت ہو جائے۔ بالآخر ہمارے درمیان یہ طے ہوا کہ دونوں دعا کرتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ جیت جائے گا۔ تو کہتے ہیں مسلسل دعا کے بعد میرا دل چاہنے لگا کہ پہلے اپنی آنکھوں سے جا کر جلسہ سالانہ اور خلیفہ وقت کو دیکھوں، تاکہ جو بھی فیصلہ کروں وہ نامکمل اور علم کی بنیاد پر نہ ہو۔ چنانچہ گزشتہ سال میں جلسے میں شامل ہوا تو مجھے کچھ اطمینان ہوا،
مگر پھر بھی کچھ بے چینی تھی۔ چنانچہ فیصلہ کن وقت آ گیا اور مجھے خلیفہ کا چہرہ دکھائی دیا، اور جب میری نظر پڑی تو اسی وقت میری ساری دشمنی، بغض، نفرت اور سارے شکوک دل سے نکل گئے۔ اب میرے پاس انکار کی گنجائش نہ تھی۔ چنانچہ جلسہ سے واپس آ کر میں نے بیعت فارم پھول کر دیا۔ اب اس دفعہ میں آیا ہوں اور بیعت کرنے کی توفیق پائی ہے، اور پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ اس دوران مجھے ایک اور مشکل یہ پیش آئی کہ میری منگیتر احمدی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ چنانچہ کوشش کر کے اسے اپنے ساتھ یہاں لے کر آیا ہوں۔ میری منگیتر نے جب وقت کا لجنہ میں خطاب سنا تو اسی وقت اس نے احمدی ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ میری منگیتر نے کہا، جس جماعت کے پاس اس قدر شفیق اور محبت کرنے والا خلیفہ ہو، ایک وجود سے ساری برکتیں مل گئی ہیں جو باقی مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں، اب ہم جلدی ہی بطور احمدی شادی کریں گے۔ جلسہ سالانہ جرمنی کی میڈیا کوریج کی رپورٹ یہ ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا میں رائٹر ورلڈ، یورپین نیوز ایجنسی، میسیڈونیا ٹی وی کے 3 جرنلسٹ، لتھوینیا، اسرائیل اور بعض آن لائن اخبارات کے نمائندگان شامل ہوئے۔ نیشنل لیول پر جرمنی کے 4 ٹی وی اسٹیشن اور 2 پرنٹ میڈیا اور 1 ریڈیو کے نمائندے موجود تھے۔ اس کے علاوہ نیشنل نیوز ایجنسی کے نمائندے بھی شامل تھے۔ لوکل لیول پر 2 ٹی وی چینل، 2 ریڈیو اسٹیشن، 2 پرنٹ میڈیا اور 1 آن لائن اخبار کے نمائندے شامل تھے۔ مجموعی طور پر جرمنی میں جلسہ سالانہ کے 3 دنوں کی کوریج ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 4 ٹی وی چینلز، 2 ریڈیو چینل اور 46 اخبارات اور دیگر میڈیا کے ذریعے 6,28,57,000 افراد تک پیغام پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مزید آرٹیکلز آ رہے ہیں۔ میڈیا کوریج جلسہ سالانہ بیلجیم، یہاں بھی بعض تاثرات دیے تھے جو صحیح طرح ابھی اکٹھے نہیں کیے جا سکے، بعد میں ماجد صاحب کی رپورٹ میں آ جائیں گے، لیکن بہرحال جو میڈیا کوریج ہے، بیلجین ٹی وی چینل اور 3 اخبارات میں خبریں شائع ہوئیں جن کے ذریعے 2 ملین افراد تک پیغام پہنچا۔ بیلجین ٹی وی اور اخباروں میں جلسے کے حوالے سے خبریں نشر ہوئیں تو بعض لوگوں نے فون، جہاں دلبیک جہاں جلسہ ہو رہا تھا، چھوٹا سا نہیں، ایک درمیانہ قصبہ ہے، 46,000 آبادی ہے اس کی، تو بعض لوگوں نے فون کر کے، بلکہ اب تو شہر بن رہا ہے، کافی فرصت ہو گئی ہے اس میں پچھلے 10-12 سالوں میں، بعض لوگوں نے فون کر کے حیرت کا اظہار کیا کہ دلبیک میں 4,000 مسلمان جمع ہوئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ 4,000 مسلمان جہاں اکٹھے ہو جائیں، ان کے نزدیک تو یہ وہاں ضرور فتنہ اور فساد ہونا چاہیے تھا، ایک ہنگامہ ہونا چاہیے تھا، لیکن کہتے ہیں کہ 4,000 مسلمان جمع ہوئے اور ہمیں پتہ نہیں چلا۔ ہمیں اس اجتماع سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور نہ ہی ہمیں کسی قسم کا شور ہم نے سنا۔ پھر ایم ٹی افریقہ کے ذریعے مختلف ممالک افریقہ کے جو ہیں ان کے ٹی وی چینلز نے پروگرام دیے۔ ریویو آف ریلیجن نے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہوا ہے آن لائن، اس کے ذریعے سے تقریباً 2 ملین 1.98 ملین لوگوں تک جلسے کی کارروائی پہنچی۔ تو لوگوں کے تاثرات بے شمار ہیں۔ اخبار اور میڈیا کی خبروں کی تفصیلیں بھی ایسی ہیں جن سے اسلام کی حقیقی تصویر دنیا کے سامنے پیش ہوتی ہے اور دنیا کو پتہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جلسوں کو دیر پا اور نیک اثرات قائم فرماتا چلا جائے۔ نماز کے بعد میں کچھ جنازے غائب پڑھاؤں گا۔ پہلا جنازہ ہے جو ہے وہ سید حسنات احمد صاحب کینیڈا کا ہے۔ 27 اگست کو 92 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی حضرت ڈاکٹر سید شفیع احمد صاحب محقق دہلوی اور سیدہ قریشہ طاہر صاحبہ المعروف بیگم شفیع کے بیٹے تھے۔ یہ سلسلہ کا درد رکھنے والے نیک مخلص اور باوفا انسان تھے، مرحوم اسی تھے۔ آپ ان ابتدائی لوگوں میں سے تھے جو 70 کی دہائی میں کینیڈا آئے
جنہوں نے کینیڈین میڈیا میں اور وفاقی صوبائی اور مقامی سطح پر جماعت کو متعارف کروایا، پاکستان میں احمدیوں پر مظالم کے خلاف آواز بلند کی اور تمام اقلیتوں کے حقوق کے لیے تا دم آخر کوشاں رہے۔ آپ ہیومن رائٹس اینڈ ریس ریلیشن سینٹر کے بانی، نیو کینیڈا اخبار کے پبلشر اور چیف ایڈیٹر تھے، متعدد کتب کے مصنف تھے۔ 1982 میں آپ نے کینیڈین ٹی وی راجرز چینل پر بغیر اجرت جماعت کے پروگرام پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور دنیا بھر میں سب سے پہلی دفعہ 12 دسمبر 1982 کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفاء کی تصاویر اور اسلام اور احمدیت کے پروگرام کینیڈین ٹی وی پر پیش کرنے کی توفیق پائی۔ 85-86 میں احمدیہ گزٹ کینیڈا کے ایڈیٹر رہے۔ انسانی حقوق کی خدمات کے اعتراف کے طور پر حکومت کینیڈا نے ان کے نام کا ڈاک ٹکٹ ماہ تصویر جاری کیا۔ حکومت کینیڈا اور مختلف تنظیموں نے انہیں بہت سے انعامات، اعزازات اور ایوارڈز دیے۔ کینیڈا کی جماعت نے 3 مرتبہ نیشنل سیکرٹری امور خارجہ کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ 1988 میں اپنے کینیڈا میں پناہ لینے والے احمدیوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے ایک 15 روزہ اخبار نیو کینیڈا شائع کرنا شروع کیا، جس کے اداریوں کے ذریعے حکومت سے کینیڈا میں نئے آنے والوں کے حقوق منوانے کی توفیق پاتے رہے۔ اس اخبار میں احمدیت کے عقائد اور احمدیوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے ایک نڈر صحافی کا کردار ادا کیا۔ اسی طرح انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا ایک تعارفی پیش کیا، لکھا اور اس کو کمپائل کیا۔ وہ بھی ایک بہت علمی کاوش ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، مغفرت کا سلوک اور رحم کا سلوک فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے مبارکہ شوکت صاحبہ کا، جو حافظ قدرت اللہ صاحب مبلغ حالین اور انڈونیشیا کی اہلیہ تھیں۔ 8 ستمبر کو 94 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم بابو عبداللطیف صاحب کی بیٹی تھیں۔ ان کی شادی 1940 میں حافظ قدرت اللہ صاحب کے ساتھ ہوئی، جو واقف زندگی اور سلسلہ کے ابتدائی مبلغین میں سے تھے۔ ان کا یہ ساتھ 53 سال جاری رہا۔ تقریباً 20 سال کا عرصہ وہ ہے جبکہ حافظ صاحب کے میدان جہاد میں ہونے کی وجہ سے، تبلیغ کے میدان میں ہونے کی وجہ سے، ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے آپ نے بچوں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ اکیلے ہی ادا کیا۔ پرانے مبلغین کی بیویوں نے بھی بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ 20 سال 15 سال تک علیحدہ رہی ہیں اپنے خاوندوں سے۔ بہت نیک اور بزرگ، دعا گو، عبادت گزار خاتون تھیں۔ بچوں کو قرآن کریم پڑھانے والی، ضرورت مند کی ہر ممکن مدد کرنے والی مخلص خاتون تھیں۔ تہجد کا اہتمام کرنے والی، خدمت دین کے کاموں میں بھرپور شرکت کرنے والی، خلافت سے مضبوط اور اعلیٰ تعلق تھا۔ کیٹلان زبان میں جماعت کی طرف سے شائع ہونے والے ترجمہ قرآن کا سارا خرچ اپنی طرف سے حافظ صاحب اور فیملی کی طرف سے پیش کرنے کی توفیق پائی۔ انڈونیشیا میں ایک مسجد کی تعمیر کا سارا خرچ بھی فیملی کی طرف سے ادا کرنے کی سعادت پائی۔ ان کے پسماندگان میں ایک بیٹا عزیز اللہ صاحب ہیں، 3 بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق دے، ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ عطا المجید راشد صاحب کی ممانی تھیں یہ۔ اور تیسرا جنازہ ہے چودھری خالد سیف اللہ صاحب، نائب امیر جماعت آسٹریلیا کا، جو 16 ستمبر کو 87 سال کی عمر میں وفات پا گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے خاندان میں احمدیت آپ کے دادا چودھری محمد خان صاحب نمبردار موضع گل منج ضلع گرداسپور کے ذریعے آئی، جنہوں نے 1890 میں نوجوانی میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ چودھری محمد خان صاحب کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ آپ کو احمدیت کا پیغام حضرت مسیح علیہ السلام نے خود ذاتی طور پر دیا تھا۔
کہ قادیان گئے، وہاں نماز کا وقت تھا، عصر کا جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد اقصیٰ میں۔ نماز پڑھنے کے لیے گئے تو مسجد وہاں نماز ختم ہو چکی تھی، اور حضرت مسیح علیہ السلام باہر آ رہے تھے۔ سلام کیا، یہ لوگ نماز پڑھنے لگے، حضرت مسیح علیہ السلام وہیں بیٹھ گئے، اور جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو ان کو پوچھا کہ آپ لوگوں کو میرا پیغام پہنچا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی اعلان وغیرہ نہیں پہنچا۔ اس پر حضرت مسیح علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ لے گئے کمرے میں، کہتے ہیں ہمیں لے گئے، وہاں الماری میں لٹریچر پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تمہارے گاؤں میں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے لے جاؤ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے پڑھے لکھے لوگ تو 3-4 تھے، میں نے 14-15 کی تعداد میں وہ لٹریچر اٹھا لیا جو اعلان تھا آپ کے دعوے کا بھی، اور میں لے گیا، اس کے بعد اس کو پڑھا، اس سے بڑا متاثر ہوا۔ اور پھر یہ لوگ سیکھواں گاؤں جو تھا وہاں کے حضرت میاں جمال الدین صاحب اور حضرت میاں خیر الدین صاحب رہا کرتے تھے، وہ ان کے واقف تھے، تو یہ لوگ ان کے پاس لے گئے لٹریچر پڑھنے کے بعد۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بڑا ہم نے تو مان لیا ہے، تم لوگ قبول کر لو۔ تو چنانچہ چودھری محمد خان صاحب سیکھواں سے سیدھے قادیان چلے گئے۔ قادیان پہنچ کر آپ نے بیعت کی درخواست کی جو منظور ہوئی، اور اس طرح پھر بیعت کر کے آپ جماعت احمدیہ میں داخل ہو گئے۔ بیعت کے بعد کہتے ہیں کہ ایک روز چودھری محمد خان صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کے پاؤں دبا رہے تھے، تو انہوں نے جھجکتے ہوئے عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی وظیفہ بتائیں جس سے میری دین و دنیا سنور جائے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا وظیفہ یہی ہے کہ نماز سنوار کر ادا کیا کرو، استغفار کثرت سے پڑھا کرو۔ بعد میں پھر ایک مرتبہ اسی طرح پاؤں دباتے ہوئے آپ نے دوبارہ عرض کیا، تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ استغفار اور درود شریف کثرت سے پڑھا کرو۔ چنانچہ آپ عمر بھر اس پر عمل پیرا رہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ مکرم چودھری خالد سیف اللہ صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ اپنی ملازمت کے سلسلے میں اب جہاں بھی رہے، یہ پہلی باتیں تو ان کی دادا کی بتائی تھیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے تھیں۔ خالد سیف اللہ صاحب جہاں بھی رہے جماعتی خدمات بجا لاتے رہے، جن میں صدر ممبر اسٹینڈنگ کمیٹی برائے 7 سالہ جوبلی بھی رہے ہیں، یہ خدام احمدیہ کی مرکزی شورا کی دستور کمیٹی کے صدر بھی رہے، جنرل سیکرٹری جماعت احمدیہ فیصل آباد بھی رہے، فائنانشل سیکرٹری مرکزی احمدیہ انجینئر ایسوسی ایشن بھی رہے، صدر حلقہ سول لائن لاہور اور تربیلا بھی رہے، امیر جماعت بن غازی لیبیا کے امیر جماعت بھی رہے، انصار اللہ آسٹریلیا کے صدر بھی رہے، نائب امیر جماعت احمدیہ آسٹریلیا بھی رہے، اور محمود بنگالی صاحب کی وفات کے بعد کچھ عرصہ کے لیے ان کو قائم مقام امیر جماعت آسٹریلیا میں نے مقرر کیا تھا، اس کی بھی خدمت کی توفیق پائی انہوں نے بڑے آسان رنگ میں۔ خلافت سے ان کا غیر معمولی وفا اور اطاعت کا تعلق تھا، بے شمار اور بھی ان کی خدمات ہیں۔ بہرحال بھرپور زندگی انہوں نے گزاری، بڑے علمی آدمی تھے، جماعت کے جرائد اور رسائل میں ان کے مضامین بھی چھپتے رہے ہیں، لیکن انتہائی سادہ مزاج تھے، ہر وقت مسکراتے رہنے والے سلجھو انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، خود کا سلوک فرمائے۔ مرحوم موسی تھے، پسماندگان میں 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے یادگار چھوڑے ہیں، اور آپ کے بڑے بیٹے محمد عمر خالد صاحب تو یہیں UK میں ہیں، صدر حلقہ ہیں ماڈرن کے۔ چھوٹے بیٹے احمد عمر خالد آسٹریلیا میں نیشنل سیکرٹری وقف کے طور پر خدمت بجا لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باقی ان کی بیٹیاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سب اولاد کو ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر